بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اذان کے فضائل و برکات۔ اذان تو دن میں ہم 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ اب اذان سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، کیا کی برکات اور فضائل حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اذان کی آواز سنی اور اس کے کلمات دہرائے، جواب دیا، اور آخر میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ لی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں اذان کے فضائل و برکات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے۔ پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے۔ پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اور اس کے بعد جب مؤذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے، یعنی اذان کا جواب دے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ تو اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدق کے دل سے کہے تو جنت میں داخل ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اذان کے جواب پر اللہ رب العزت کریم ذات ہے، وہ ہمیں جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ کتنی ہی سعادت کی بات ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہو جب بھی اذان ہو تو اس کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں، لہذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا تو اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں، اور اس دعا سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اب دعا کیا پڑھنی ہوتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح الميعاد۔ ترجمہ، اے دعوت کامل اور پابندی سے پڑھی جانے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اذان ہوئی، یہ دعا پڑھ لی، تو اس کی دعا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، جنت بھی مل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اللہ رب العزت جو ہے، ہمارے رب بہت ہی کریم ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ جب بھی اذان ہو تو خاموشی سے اذان کا جواب دیں، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر اس دعا کو پڑھیں، اور یہ جتنے بھی فضائل ہیں
انشاءاللہ العزیز یہ ہمیں ضرور ملیں گے. اس کے پڑھنے سے ہمیں جنت ملے گی، اس میں شک نہ ہو. اور ہمارے گناہوں کو معاف اللہ رب العزت فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.